قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان اڑیج۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جس طریقے سے ہم جادو کا حساب کروا رہے ہیں کہیں وہ شرک تو نہیں ہے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی عدنان بھائی، بہت اچھا سوال ہے اور یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ ایک بندہ جادو کی تشخیص کرواتا ہے اور اسے کیسے پتہ چلے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اسے ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے تم نے تشخیص کروانی ہے، جو طریقہ صحیح ہے، جس طریقے سے تمہیں پتہ چل سکے کہ مجھ پر جادو ہے یا نہیں۔ اور علاج کی بات تو الگ ہے، جی بالکل، علاج تو بعد میں آتا ہے۔ پہلے اس چیز کی پہچان تو ہونی چاہیے، غلط پہلے کیا صحیح اس چیز کی پہچان ہو کہ اس نے تشخیص کروانی ہے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ کہیں تشخیص کروانے میں انجانے میں وہ جو ہے وہ شرک کا شکار تو نہیں ہو گیا۔ بسا اوقات ہمارے بھائی، کچھ ایسے دوست جو نہ چاہتے ہوئے بھی شرک کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر ان باتوں میں آ جاتے ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ یہ عمل کرے گا وہ اس نے کفر کیا۔ وہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا نشانہ بن جاتا ہے، ان میں آ جاتا ہے اس بات میں۔ اب دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجومی کو ہاتھ نہیں دکھانا، ستاروں کے ذریعے سے جو کاہن معلوم کرتے ہیں ان کے پاس نہیں جانا۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غیب کے دعوے کرتے ہیں اس کے پاس نہیں جانا، وہ نجومی ہیں، وہ کاہن ہیں، وہ جادوگر ہیں۔ فرمایا جس نے غیب کا دعویٰ کیا وہ جادوگر ہے۔ یہ سارے احادیث میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ نجومی بھی غلط ہیں، یہ ستاروں سے باتیں کرنے والے بھی، ستاروں کا معلوم کرنے والے، حال معلوم کرنے والے بھی غلط ہیں۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کے دعوے کرتے ہیں یہ بھی غلط ہیں، ان کے پاس ہی نہیں جانا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں جادوگر، ان کے پاس بھی نہیں جانا، جو شرک کرتے ہیں وہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بتا دیا کہ وہ شرک کرتے ہیں، شیطانوں کے ذریعے سے مدد لیتے ہیں اور سارا معاملہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا، یہ میں فرامین آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اچھے طریقے سے سمجھایا اور کس طرح واضح کر کے سمجھایا کہ کن کن بندوں کے پاس نہیں جانا۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 135 ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بندہ جادوگر یا نجومی کے پاس جاتا ہے اس کو ہاتھ دکھاتا ہے اور فرمایا اس کی تصدیق کرتا ہے کہ اس کو میں نے ہاتھ دکھایا ہے، یہ میرے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بتا دے گا کہ فلاں کام اس طرح ہونا ہے اور فلاں کام اس طرح ہونا ہے، میں نے فلاں کام میں جانا ہے یا نہیں جانا، میرا فلاں کام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا یہ بندہ اس نے نجومی کو ہاتھ دکھایا، نجومی کے پاس گیا، اس سے کوئی بھی بات معلوم کی، اس سے چاہے اپنی تشخیص کے بارے میں معلوم کیا، چاہے اس نے معلوم کیا کہ میرے اوپر جادو ہے یا نہیں، یہ بندہ پوچھتا ہے اور پوچھنے کے بعد کہتا ہے تو سچا ہے، تو نے صحیح بات کی ہے، میرے اوپر واقعتاً یہ مسئلہ ہے، یہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ فرمایا سن لو، اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی شریعت کا انکار کر دیا، وہ کفر کا مرتکب ہو گیا۔ یہ جادوگر، یہ کاہن، یہ ان کے پاس کوئی بھی بندہ جاتا ہے اور جا کر اپنا حال معلوم کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اس فرمان کے مطابق وہ اس زمرے میں آ جاتا ہے۔ اگر یہ ان کی تصدیق کرتا ہے تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے کفر کیا، فرمایا میرا انکار کر دیا اس بندے نے، جس بندے نے جا کر نجومی یا جادوگر سے یہ پوچھ لیا کہ میرے احوال بتاؤ اور کہہ دیا کہ اب جو ہے تو واقع سچا ہے۔ آج ہم میں یہ سب میں مسئلہ موجود ہے، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی تصدیق کر دیتے ہیں۔ اور غیب کی خبریں دینے والا اگر کوئی بندہ وہ دعویٰ کرتے غیب کی خبریں دینے کا،
حالانکہ وہ غیب کی خبریں نہیں ہوتی. اس کی ہم دوسری ہمارے پروگرامز میں ہم کر چکے ہیں اس کی وضاحت کہ وہ کس طرح ہماری خبریں بتاتا ہے. وہ جنات کے ذریعے سے ہماری باتیں چرا کے وہ بتاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بتایا، فرمایا یہ شیاطین اللہ کے پاس جاتے ہیں، آسمانوں کی طرف جاتے ہیں اور جا کر وہاں سے خبریں چرانے کی کوشش کرتے ہیں، جس پر ان کو جو ہے وہ آگ کا انگارہ مارا جاتا ہے، جس سے کوئی شیطان جل جاتے ہیں. کچھ ایک دوسرے کو خبریں دیتے ہوئے نیچے تک پہنچ جاتے ہیں، اور جو نجومی ان کے ساتھ معاہدے میں ہوتا ہے اس نجومی کو بتاتے ہیں. فرمایا وہ 10 اور اس میں ملاتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اسی طرح فرمایا 20 10 اور اس میں ملا کے وہ لوگوں میں پھیلا دیتا ہے. اس کی ایک وہ چرائی ہوئی بات جو شیطانوں نے اسے بتائی وہ سچی ہو جاتی ہے، تو یہ کہتا ہے کہ میں نے سب کچھ صحیح بتایا تھا. فرمایا باقی وہ تکے لگاتا ہے. حدیث کے الفاظ. تو یہ نجومی، یہ کاہن، ان کے پاس جانے سے ہی روک دیا. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اگر چلے گئے اور تصدیق کر بیٹھے، پھر یاد رکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بندے نے کفر کیا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستاروں کے دیکھنے والے کے بارے میں بتایا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 846 ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرمایا یہ جو آج کل ہمارے یہ بہت زیادہ مسائل ہیں. رشتہ دیکھنا ہے، ستاروں کو دیکھو ملتے ہیں یا نہیں. یہ کہاں سے آئی بات؟ یہ ہمیں معلوم، ہم نے سوچنا اس بارے میں کہاں سے شروع کیا؟ یہ تب سے سوچنا شروع کیا جب سے ہم نے جو ہے وہ ہندوؤں کے ڈرامے دیکھے، ہندوؤں کی فلمیں دیکھی، اور ان میں دیکھا کہ وہ جو ہے وہ اپنے ستارے ملاتے ہیں اور ستاروں کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا جو ہے وہ نصیب اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا، ہمارے لیے یہ رشتہ بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا. اب یہ مسلمانوں میں بھی بات آ گئی اور انہوں نے جو ہے وہ ستاروں کے ذریعے سے معلوم کرنا شروع کر دیا. ستاروں کا علم جاننے والوں کے پاس جانا شروع کر دیا کہ بتاؤ میرا ستارہ کہاں چل رہا ہے. اللہ کی قسم دکھ ہوتا ہے. یقین کرے دنان بھائی، اتنی پریشانی ہو جاتی ہے جب ہمیں کوئی پوچھتا ہے جی بتائیں ہمارا ستارہ کیسے چل رہا ہے. مسلمانوں اتنی لا علمی، اتنی جو ہے تمہیں اتنی بھی حیا نہ آئی، شرم نہ آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر منع فرمایا اور تم واضح اس کے جو ہے وہ خلاف چلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا اور فرمایا حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا صبح اٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد فارغ ہوئے اور صحابہ کی طرف رخ موڑا اور فرمایا رات بارش ہوئی. اس بارش کی وجہ سے کچھ لوگ مومن بن گئے اور کچھ لوگ کافر بن گئے. صحابہ حیران ہوئے، حضور کیسے؟ فرمایا کچھ لوگوں نے بارش کو جو ہے وہ اس لیے منسوب کیا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، اللہ کے فضل سے ہوئی ہے، اور ستاروں کا انہوں نے انکار کر دیا، یہ لوگ مومن ہو گئے. اور کچھ لوگوں نے یہ اشارہ کیا کہ یہ فلاں ستارہ نکلا تھا، اس ستارے کے نکلنے کی وجہ سے ہوئی. فرمایا یہ منکر ہو گئے، انہوں نے کفر کر لیا. ایک بات نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. بالکل ایک ستارے کی طرف بات منسوب کرنا. آج یہ ستاروں کا حوال آپ اخباریں دیکھ لیں، آپ کو ہفتے کا حوال مل جائے گا. اور جو بندہ ان کو یاد رکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا تھا جو ہاتھ جا کے دکھاتا ہے. اور میں اس بات کو لیتے ہوئے اس بات کا بھی کہتا ہوں کہ جو بندہ اخباروں پہ پڑھ کے اپنے حوال اس سے دیکھ کے جیسے انہوں نے طریقہ کار بتائے ہیں، اصول بتائے، ان سے دیکھ کے نکالتا ہے اور پھر اس پر یقین کرتا ہے، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے. کوئی ٹی وی پہ بیٹھ کے بتا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ دعوے کر رہے ہیں، وہ کوئی استخارے کرنے کے نام پر دعوے، کوئی جو ہے غیب کے علم کے دعوے، اور کوئی کہتا ہے خدائی کے دعوے. نعوذ باللہ، کون سا کام ہے دنیا میں ہوتا نہیں ہے. تنان بھائی واللہ اللہ کی غیرت، اللہ تعالیٰ اس بات پر پکڑنے پہ آئے یہ دنیا تباہ ہو جائے. اگر اللہ کی پکڑ آ جائے صرف اس بات پر کہ اللہ کی غیرت کو للکارا جا رہا ہے. یہ انسان کہتے ہیں کہ کون سا کام ہوتا نہیں ہے. یہ جادوگر، یہ تھوڑے سے پیسے لے کر جادو کروانے والے، اور یہ کہتے ہیں جی ہر کام ہو جائے گا. اپنی مشکل ان سے حل نہیں ہوگی، اپنی مشکل ان پر آ جائے. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان پر کوئی مشکل آ جائے ان سے حل نہیں ہوتی.
परेशानियां तो अंबिया पर भी आई तो उन्होंने अल्लाह को पुकारा। बेशक बेशक। ये एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह इस पर कभी बात करेंगे। मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ कि सितारों से जो बंदा मालूम करता है, जी मुझे चेक करें मेरा सितारा कहाँ जा रहा है, मेरा सितारा गर्दिश में है या नहीं, मेरा सितारा जो है, अल्लाह की कसम ये सितारों से मालूम करना, ये वल्लाह हमें समझना होगा, ये शिरक की तरफ हमें ले जाता है, ये कुफर की तरफ ले जाता है। हम सितारों से अपने अहवाल मालूम करने लग जाते हैं कि ये सितारा हमारा देखे गर्दिश में है या नहीं, हमें काम करना चाहिए या नहीं। और फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु को नसीहत फरमाया नजूमियों की मजलिस में नहीं बैठना, मजलिस में बैठने से भी मना फरमा दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और इसके बाद एक बात हम अब कहेंगे, हमारे साथी कहेंगे जी हम जाएं कहाँ फिर, सवाल है ना जी। आपने रोक दिया जी किसी आमिल के पास नहीं जाना जो गैब के दावे करता है, तो यहाँ तो सारे गैब के दावे करने वाले हैं। आपने रोक दिया जी जो सितारों से अहवाल मालूम करता है, यहाँ तो सारे कहते हैं जी हम सितारों से अहवाल मालूम करते हैं। हाथों की लकीरों देखने वालों के पास नहीं जाना, नजूमी के पास नहीं जाना, तो जाएं कहाँ? सही बात भाई उस तरीके पर आज जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। परेशानी बनी, जादू हुआ, सैयदा आयशा फरमाती हुजूर आप इलाज करवा ले। अब इलाज करने वाले कौन? उस वक्त के जादूगर। वो इलाज उस वक्त करते थे जैसे लोगों को जादू का मसला बनता था, होता था इलाज। उस वक्त काहन भी मौजूद थे, बड़े बड़े नामी गरामी मौजूद थे जो जादू का इलाज करते थे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था? फरमाया मैंने अल्लाह से दुआ की है, मेरा अल्लाह ठीक कर देगा। आप भी अल्लाह से ताल्लुक कायम करें और अल्लाह ताला इससे आपको निजात दे देंगे। बेशक। दूसरा, हमने अल्हम्दुलिल्लाह जादू को आप खुद कैसे चेक कर सकते हैं, इस पर तफसीली अलामात को निकाला है। इस पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह तफसीली काम किया है कि हर बंदा अपना इलाज खुद कैसे कर सकता है। अलामात को निकाल दिया, वो सारी चीज़ों को हमने निकाल कर सामने ले आए हैं। कोई बंदा अपना इलाज खुद कैसे कर सकता है, कोई बंदा जो है वो चेक कैसे कर सकता है। इस पर हमारी वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं इस पर कि मुकम्मल डिटेल के साथ। और इस पर हम मज़ीद इंशाल्लाह काम कर रहे हैं कि इस चीज़ को और ज़्यादा लोगों के लिए आसान किया जाए, ताकि हर बंदा जो है वो अपना आप को चेक भी कर सके। उसको ना तो नजूमी के पास जाना पड़े, ना किसी काहन के पास जाना पड़े, ना जादूगर के पास, ना गैब का इल्म के दावे करने वालों के पास। अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत करे, अल्लाह ताला हमें समझ शऊर दे ताकि हम फ़र्क महसूस कर सकें कि कौन हमें शरई रास्ता बता रहा है और कौन जो है वो अपनी दुकान चमकाने के लिए जो है गैब के दावे कर रहा है। तो इन चीज़ों का हमने समझना है और हमने हर तरह की डिटेल में मुकम्मल तौर पर ये चीज़ें बताई हुई हैं कि ख़ुद को चेक कैसे करना है, खुद को जो है अपना इलाज कैसे करना है। तो जो शरई तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज बताया है वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बताया हुआ है। उससे करने से आप खुद करेंगे तो आप अल्लाह की रहमत से महफूज भी हो जाएंगे और आपका इलाज भी हो जाएगा। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा मामला है, मसला है, नहीं बेहतर हो रहा, आपके इलाज करने से बेहतर नहीं हो रहा, तो आप हमसे रब्ता करें। हम इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से बिल्कुल फ्री आपको जो है वो आपके मसले का हल बताते हैं। और इसके साथ जो है अगर इस तरह का मामला है तो हमारे पास मरीज़ आते हैं, हम अल्लाह के फजल से उनका इलाज भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए, खालिसतन तौहीद की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह के नाम की सरबुलंदी के लिए हम करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे इस मिशन और मकसद को इंशाअल्लाह कामयाब करेगा। लोगों की दावत व इस्लाह के लिए हम जो ये मिशन लेके चले हैं, जो हमारे साथ चले हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको कामयाब करेगा। अल्लाह से दुआ अल्लाह में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया कादी साहब। जी नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में अगले सवाल के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कुरान से रूहानी इलाज। क़ातिलूहुम युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु बिअयदीकुम व युख़ज़िहिम